بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو اسلامک وظیفہ دعائیں۔ اس چینل پہ میں اچھی دعائیں شیئر کرتی رہتی ہوں، اچھے وظائف شیئر کرتی رہتی ہوں، اور آج سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جسے سننے کے بعد آپ انشاءاللہ کبھی بھی ان 2 آیتوں کو سکپ نہیں کریں گے۔ ہر روز رات سونے سے پہلے ضرور ان کو پڑھا کریں گے۔ پہلے آپ ان کی فضیلت جان لیجئے۔ فضیلت کے لیے میں 10 حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اور آپ جو ہیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت جان سکیں۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے یا نہیں۔ تو چلتے ہیں احادیث کی جانب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے، سورہ بقرہ، اور اس کی 2 آیتیں ہیں، ان کے بارے میں آج بیان کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے تو اسے یہ دونوں کافی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں اگلی حدیث ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ میں سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں عرش تلے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نبی یہ نہیں دیا گیا تھا۔ یعنی کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ عرش تلے کے خزانے سے دی گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں تیسری حدیث ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو 7ویں آسمان میں ہے۔ جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے لی جاتی ہے۔ اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھی۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلی چیز 5 وقت کی نمازیں، دوسری چیز سورہ بقرہ کی خاتمہ کی آیتیں یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسری چیز توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں عطا کی گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی اگلی فضیلت مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، یہ مجھے عرش کے نیچے کے خزانوں سے دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت میں اگلی حدیث ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دی گئی ہیں، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی تھیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی اگلی فضیلت میں حدیث ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی جس میں 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں 3 راتوں تک یہ پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ امام ترمذی اسے غریب بتلاتے ہیں لیکن حاکم اپنی مستدرک میں اسے صحیح کہتے ہیں۔ ان آخری 2 آیتوں کی فضیلت میں اگلی حدیث ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے کہ یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہیں۔
اگلی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں۔ آخری 2 آیتوں کی فضیلت میں اگلی حدیث ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل امین بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل نے اوپر کو آنکھیں اٹھائیں اور فرمایا کہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ خوش ہو جائیں، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ بس یہ 10 حدیثوں سے ثابت ہوا کہ ان آیتوں کی بہت فضیلت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چینل سبسکرائب